جدی یعنی کیپریکون، تو کیپریکون والوں کی پوزیشن بہت مضبوط ہے، زحل اور مشتری لگن کا لارڈ لگن میں۔ اچھا، ان کی پوزیشن جب اور اچھی ہو جائے گی جب جوپیٹر تبدیل ہو کر دوسرے گھر میں آ جائے گا، تب ان کی پوزیشن جو ہے نا وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ ابھی بھی مضبوط ہے، لیکن جیسے جوپیٹر چینج ہو کر دوسرے گھر میں آئے گا، دلو میں آئے گا، تب ان کی پوزیشن اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ کیوں مضبوط ہوگی؟ کہ وہاں سے تیسری نظر اس کی چوتھے گھر پہ پڑے گی، تب جائیداد کا حصول ہوگا، پراپرٹی کا حصول ہوگا، کوئی نئی گاڑی، کوئی نئی سواری، کوئی نئی چیزیں بننی شروع ہوں گی، نئے کاروبار شروع ہوں گے، نئے معاملات ان کے بننے شروع ہو جائیں گے۔ تو کیپریکون بہت مضبوط ہو رہا ہے، بہت طاقتور ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں سن رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے 6 ستارے جمع ہو جائیں گے، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کچھ ہونا ہی ہے۔ اب 2 رہ گئے تو باقی تو سب آگے پیچھے ہو گئے، تو ہوا کچھ بھی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب کوئی ایسی کوئی آفت نہیں ہے۔ زحل اور مشتری کا کران میں نے پہلے بھی بتایا کہ 1962 میں آیا تھا پہلے۔ جب یہ کران بنتے ہیں تو چیزیں نئی بنتی ہیں، نئے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ 1962 سے پہلے آپ کیا تھے؟ جو بھی ظاہر ہے، جب آپ بڑی پوزیشن پہ جاتے تو پھر پریشانیاں تو ویسی ہوتی ہیں نا، ہر آدمی اپنی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، تو اس میں معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو لیکن 1962 سے پہلے کیا کوئی دنیا میں بہت سارا 42 میں جنگ ہوئی، کتنے کروڑ آدمی مارا گیا، سیکنڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار، تو کتنے لوگ، تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بہتری کتنی آئی ہے۔ 1962 سے پہلے آپ کیا تھے، دنیا کیا تھی؟ 1962 کے بعد جب ایک نیا چینج آیا تو دنیا نے ترقی کی، معاملات بہتر ہوئے، تو چیزیں بنی۔ تو اسی طرح بات یہ ہے کہ اب جدی، چونکہ کیپریکون کی پوزیشن بہت مضبوط ہونے جا رہی ہے اور ہو رہی ہے، تو معاملات بہت اچھے ہیں۔ دوسرا یعنی خانہ مال کا لارڈ بھی لگن میں، تو پیسے کی بہت روانی ہوگی، چیزیں بہت اچھی بنیں گی۔ جو لوگ کرنسی کا کام کرتے ہیں، جو لوگ پیسے کے لین دین کا، اسٹاک وغیرہ کا جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کے لیے پوزیشن بہت اچھی بنے گی۔ اور جب یہ جوپیٹر اپریل میں تبدیل ہو کر دوسرے گھر میں آ جائے گا، تب اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی، معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے ان کے انشاءاللہ تعالی۔ تو اسی طرح تیسرا گھر جو ہے وہ بھی ان کا مضبوط ہے، وہ بھی طاقتور ہے ان کا تیسرا گھر۔ اور چوتھا گھر جو ہے وہ تو بہت ہی طاقتور ہے، اس پہ ماشاءاللہ بہت مضبوط، چوتھے کا مالک 5ویں اور قمر کا چوتھے گھر ہونا، یہ ایک بہت اچھا سائن ہے، بہت خوبصورت سائن ہے۔ تو انشاءاللہ کیپریکون جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک بہتر پوزیشن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اچھا، اس میں دشائیں یعنی جو ادوار ہوتے ہیں اس کا بھی بڑا ایک رول ہوتا ہے، یہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کیپریکون تو ہیں، آپ کو دشا کون سی چل رہی ہے، آپ کو دور کون سا چل رہا ہے، آپ کو پیریڈ کون سا چل رہا ہے، یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ملا جلا کے، ذائچہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس وہ آپ نے ایک نظر دیکھا اور اس کو بڑی گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے فادر کہتے تھے کہ کسی ایک چیز کو دیکھ کر کبھی کوئی بات نہ کرو، جب بھی بات کرو سب ملا جلا کے بات کرو، چیزوں کو، ساری چیزوں کو چیک کر کے بات کرو۔ تو جب آپ تمام پہلوؤں پر غور کر کے فیصلہ کرتے ہو تب وہی مضبوط فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ان کا چوتھا گھر بھی مضبوط ہے ماشاءاللہ سے، اور 5واں گھر بہت مضبوط ہے، کیونکہ 5ویں گھر پہ زحل کی نظر ہے، مشتری کی نظر ہے ان کی، اور لگن میں بیٹھا ہوا ہے۔ لگن کا لارڈ اور خانہ مال کا لارڈ جب بھی 5ویں گھر کو دیکھے گا تو آپ کو صحت بہتر کرے گا، آپ کو آمدنی کے ذرائع بڑھائے گا، آپ کو اولاد کی خوشخبری دے گا، آپ کو ڈگری ملے گی، آپ کو معاملات آپ کے بہتر ہوں گے۔ تو اسی طرح ان کا جو 7واں گھر ہے وہ بھی اچھا ہے، وہ بھی بہتر ہے۔ 7ویں کا مالک چوتھے پڑا ہوا ہے، اور 7ویں گھر پہ زہرہ اور سورج کی نظر ہے۔ تو مارچ کے مہینے میں کیپریکون والے جو لوگ ہیں انشاءاللہ تعالی یہ 4-8 قدم اور اوپر جائیں گے۔ اسی طرح بڑھتے بڑھتے چیزیں ان کی بہت
انشاءاللہ بہت بہتری کی طرف جائیں گے، معاملات ان کے بہت اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح ان کا جو نواں گھر ہے وہ بھی مضبوط ہے، ناویں کا لارڈ 5ویں اور اس کی ناویں گھر پہ نظر، یہ ایک بہت اچھا یوگ بنا ہوا ہے۔ نواں گھر میں نے بہت دفعہ بتایا، بہت سارا ذکر کیا، میرے خیال ہے اب تو لوگوں کو زبانی یاد ہونا چاہیے، کیونکہ میں اس طرح آپ کو سکھا بھی رہا ہوں، آپ کو ٹریننگ بھی دے رہا ہوں کہ اسٹرالوجی کیا ہے۔ یہ کوئی ایسا بڑا ہوا نہیں ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا ذائچہ خود بھی بنا سکتے ہیں، خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے لوگوں نے اس کو ہوا بنایا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ہر آدمی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں برجوں کے حوالے سے، ان کی منصوبات کے حوالے سے، ان کی نظرات کے حوالے سے، اب تو ذائچہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اب تو اس کو پڑھنا مشکل ہے، کیونکہ ذائچے کے بہت 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 باریک اینگل ہوتے ہیں، تو ان اینگلوں کو یاد کرنا، ان کو پڑھنا، اب یہ فنکاری ہے۔ ہمارے زمانے میں تو ذائچہ بنانے کے لیے ہمیں 30 تک ہمیں ٹیبل یاد کرنے پڑتے تھے۔ ہمارے والد کہتے تھے سارے نچھتر یاد کرو، پہلے تمام نچھتر یاد کرتے تھے۔ تو اس طرح اب کوئی ذائچہ بنانا مشکل نہیں ہے، لیکن جو بھی میں باریکیاں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں، آپ کو اس پہ خاص غور کرنا چاہیے۔ تو نواں گھر بہت مضبوط ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے نواں گھر۔ آپ کو بیرون ملک سفر، کوئی حج عمرہ، کوئی زیارتیں وغیرہ یا اس طرح کے لک میں بھی آپ کے انشاءاللہ یہ آپ کا ساتھ دے گا، کیونکہ 2 3 4 ستارے آپ کے ناویں گھر کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ نواں گھر بہت طاقتور ہے انشاءاللہ تعالی۔ معاملات بتدریج، چونکہ سیٹرن سلو سیارہ ہے تو اس کا پھل بھی سلو ہوتا ہے لیکن پائیدار ہوتا ہے، یوں نہیں کہ یوں گیا پھر یوں گر گیا، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ بوڑھا سیارہ ہے تو اس کا پھل بھی بہت سلو ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، پائیدار ہوتا ہے۔ اور سیٹرن جو جدی ہے یہ بہت بڑا برج ہے، ذائچے کا 10واں برج ہے، اور 10واں گھر جو ہوتا ہے یہ راج یوگ ہوتا ہے، سب سے بڑا گھر ہی 10واں گھر ہوتا ہے۔ نواں بھی ہوتا ہے لیکن 10واں گھر جس آدمی کا، میں نے بڑے بڑے وزیروں کے، منسٹروں کے، صدروں کے، وزیر اعظم کے ذائچے دیکھے تو ان کا 10واں گھر طاقتور ہے، سب سے طاقتور 10واں گھر ہے۔ تو 10ویں گھر پہ بہت 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 اہمیت ہے 10ویں گھر کی ذائچے کا۔ تو اسی طرح ان کا جو 10واں گھر ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے، معاملات بہت اچھے۔ تو اوورآل کیپریکون بڑی تیزی سے انشاءاللہ بہتر صورتحال کی طرف جا رہا ہے۔